الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے رزق کی تنگی اور کشادگی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ رزق کے حوالے سے اسلام کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہ ہے کہ اس بات کا ایمان رکھیں کہ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ رزق کا کشادہ ہونا اور تنگ ہونا یہ بندے کی من جانب اللہ تربیت کے اعتبار سے سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر حکمت اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے جس کے تحت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے کبھی روزی تنگ کرتا ہے، کبھی روزی کشادہ فرماتا ہے۔ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ اس بات کا یقین اور ایمان کہ رزاق حقیقی اللہ ہے، اور اس بات کی پر ایمان اور یقین کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی حکمت اور بندے کی آزمائش کے لیے اور تربیت کے لیے ہوتی ہے، اس کے باوجود بندے کو ایک خاص دائرہ کار میں جد و جہد کرنے کی تعلیم بھی ہے، اور جد و جہد کرنے کا انسان کے اندر فطری طور پر جذبہ بھی رکھا گیا ہے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بھی بندے کی تربیت کا حصہ ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان کو اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش رکھی گئی ہے کہ انسان اولاد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کو ایک دائرہ کار کے اندر اس کو جائز بھی رکھا گیا، اور اس کا جائز طریقہ بھی بتایا گیا، اور اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ نکاح کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور بڑی چاہت سے اور بڑی خواہش سے لڑکے اور لڑکیاں نکاح کرتے ہیں، اور والدین بڑی خوشیاں اور مسرتوں کے ساتھ ان کا نکاح کرتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے۔ اور اس کے باوجود کہ اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد کے حصول کے لیے دوا دارو اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش، اور اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو دعائیں اور تعویذات اور وغیرہ وغیرہ یہ سلسلے کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ یقین ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بندے کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر سے، فلاں حکیم سے، فلاں معالج سے شرح کرائیں، فلاں ٹیسٹ کرائیں، فلاں سلسلہ اختیار کریں، فلاں سے دم کرائیں، فلاں سے تعویذ دے لیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یقین ہے کہ شفا اللہ ہی نے دینی ہے، لیکن چونکہ اسباب کا ایک سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کے اندر بھی بندوں کی آزمائش اور بندوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے انسان کا یہ یقین رکھنا کہ روزی رساں اللہ ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رزاق حقیقی اللہ ہے، اور اس حقیقت کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ انسان اپنی روزی کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، ایک خاص دائرہ کار کے اندر اسے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انسان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، کوئی انسان بیکار نہیں بیٹھتا، ہر انسان اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے کہ فلاں ذریعے سے روزی مل جائے، فلاں ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک فطری طور پر جذبہ رکھا گیا ہے، بلکہ اتنا زیادہ یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ اس کی پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی انسان کو اتنا زیادہ حریص نہ ہونا چاہیے، اتنی زیادہ اس کے اندر تڑپ رکھی گئی ہے کہ اس تڑپ کی حد بندی کرنی پڑی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب۔ فرمایا کہ اگر انسان کے لیے دو وادیاں مال کی بھری ہوئی موجود ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے یعنی قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ انسان کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن اس تگ و دو اور کوشش کے کچھ دائرہ کار ہیں، اور اس کے کچھ حدود اور اخلاق ہیں اور آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے کے اندر ویسے تو قرآن مجید کے اندر کئی آیات کریمہ ہیں جن کے اندر مختلف طرح کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں ہے اور سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر باہمی طور پر سودا ہو جائے، معاملہ ہو جائے اور آپس کی رضامندی سے معاملہ ہو جائے، پھر اس چیز کا لینا تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو باہمی معاملے کی صورت کے اندر دوسرے کی چیز کو لینا اور استعمال کرنا حلال قرار دیا ہے، اور دوسرے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جن کی تفصیل احادیث کے اندر مذکور ہے، اور احادیث کی روشنی کے اندر فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں کے اندر مرتب فرمائے ہیں مسائل، تو ان ناجائز طریقوں سے کسی دوسرے کا مال لے لینا حلال نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ لا تاکلوا، مت کھاؤ، تو کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے،
بعض لوگوں کے اندر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سود کا کھانا تو ناجائز ہے، لیکن چلو سودی رقم اب آ گئی ہے ہاتھ کے اندر، تو اس سے ہم کھانے پینے کی چیزیں نہیں لیں گے، اس سے ہم اپنا مکان بنا لیں گے، اس سے ہم اپنا بیڈ خرید لیں گے، اس سے ہم اپنی سواری خرید لیں گے، وہ تو کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مراد کھانے سے برتنا ہے، استعمال کرنا۔ اور اردو کے اندر یہ محاورہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ میرے لاکھ روپے کھا گیا، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس نے لاکھ روپے کا کھانا ہی کھایا ہے، لاکھ روپے ہڑپ کر گیا اور لاکھ روپے کو اپنے استعمال میں لے آیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو کھانے سے منع فرمایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ استعمال کرنا منع ہے، چاہے وہ استعمال کھانے میں آئے، چاہے وہ استعمال پہننے میں آئے، چاہے وہ استعمال رہنے کا ہو، برتنے کا ہو، کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ترجمہ تو اس کا ویسے بنتا ہے اموالکم، اپنے مال، لیکن اپنے مال کو تو انسان ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ بعض حضرات نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اپنے مال کو بھی ناحق طریقے سے کھانا استعمال کرنا درست نہیں ہے، چنانچہ اس کی مثالیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنا انسان کا مال ہے اور اپنے مال سے وہ شراب خرید کر پیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اپنا مال ہے اور اپنے مال سے وہ سونے کی انگوٹھی بنا کر اپنے ہاتھ میں مرد پہن لیتا ہے تو وہ استعمال درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرنے اور لینے کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں، چاہے وہ چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، خیانت ہو، یا کسی کا مال چوری چھپے لے لینا ہو، یا کسی کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لینا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی کے اندر سود بھی داخل ہے، اسی کے اندر رشوت بھی داخل ہے، اسی کے اندر جوا بھی داخل ہے، ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں، درست صورت کیا ہے؟ درست صورت مال دوسرے کا لینے کی اور استعمال کرنے کی صورت یہ ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ آپس کی رضامندی سے تمہارا سودا ہو جائے، پھر دوسرے کا مال استعمال کرنا حلال ہے۔ اب یہاں لفظ تجارت استعمال ہوا ہے، اور تجارت جو ہے یہ خرید و فروخت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رقم ہی دے، دوسرے سے کوئی چیز لے، بلکہ رقم کی بجائے کوئی دوسری چیز بھی لے سکتا ہے۔ مثلا کپڑا دے کر جوتے لے لیتا ہے، یا جوتے لے کر گندم لے لیتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا، جب یہ کرنسی نہیں تھی تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے تبادلے میں استعمال ہوتی تھی۔ مثلا کسی کے پاس گندم وافر مقدار کے اندر ہے اور اسے چاولوں کی ضرورت ہے تو وہ گندم دیتا تھا اور اس کے بدلے میں چاول لے لیتا تھا، یا کسی کو چاول دی اور اس کے بدلے میں دودھ لے لیا وغیرہ۔ تو یہ پھر ایک رفتہ رفتہ اس کے اندر ترقی ہوئی، اور پھر یہ سونے چاندی کے ساتھ تبادلہ ہونے لگا، پھر اس کے بعد سکوں کے ساتھ تبادلہ ہونے لگا، پھر سکوں کے بعد نوٹوں کے ساتھ تبادلہ ہونے لگا، اور اب نوٹوں سے بھی اگلی صورت چیک کے ذریعے سے تبادلہ ہونے لگا ہے، چیک سے بڑھ کر اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے تبادلہ ہونے لگا ہے۔ تو یہ ساری اسی تبادلے کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ ایک تو تجارت ہو جس کے اندر تبادلہ ہوتا ہے، ایک چیز آدمی دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز لیتا ہے، ایک تو یہ صورت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ شرط ہے کہ عن تراض منکم، کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تجارت کے اندر بھی یا معاملہ کرتے وقت میں کسی کی پر جبر ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، رضامندی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو۔ بعض اوقات کوئی آدمی بیچنے والا ہے لیکن بیچنے والا مجبور ہے، اور خریدنے والے کو علم ہو گیا ہے کہ یہ مجبور ہے، اس نے خواہ مخواہ بیچنا ہے، تو وہ خواہ مخواہ اس کی قیمت کو کم کرتا رہے گا، نہیں اتنے میں، نہیں اتنے میں، اتنے میں، تو وہ اس کی رضامندی کے بغیر ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی چیز ہے وہ خریدار مجبور ہوتا ہے، خریدنے والا مجبور ہے، اس نے خواہ مخواہ خریدنا ہے، بیچنے والے کو پتہ ہے اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے، تو وہ خواہ مخواہ اس کی قیمت کے اندر مصنوعی طریقے سے وہ اضافہ کرتا رہے گا اور اس کے اندر مزید چکر کے اندر رہے گا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی چیز کا سٹاک کر لیا جاتا ہے، ضرورت کی چیز ہے، مثلا چینی ہے، چاول ہے، گندم ہے، اس کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، بازاروں کے اندر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ جنس نایاب ہو جاتی ہے، کم یاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اپنے منہ مانگے داموں پر اس کو فروخت کرتے ہیں۔ لینے والے مجبور ہوتے ہیں، بیچارے کہاں جائیں، انہوں نے خواہ مخواہ خریدنا ہے۔ اب وہ ظاہری اعتبار سے تو دیکھا جائے تو وہ رضامندی سے خرید رہا ہے،
لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ رضامندی سے نہیں خرید رہا، وہ مجبوری میں خرید رہا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آپس کی رضامندی سے جو ہے وہ سودا کر لیا جائے کسی چیز کا، تو پھر دوسرے کا مال تمہارے لیے لینا حلال ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر تجارت کا لفظ ہے۔ تجارت تو بظاہر خرید و فروخت اور سودا کرنے کے معاملے میں آتا ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اسی کے اندر یہ اجارہ اور ملازمت، کسی کا کام کرنا، کسی کی مزدوری کرنا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کہ جب کسی آدمی سے کام لیا جاتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہنر اور اپنا وقت ایک آدمی کو دیتا ہے اور اس کے بدلے میں رقم دیتا ہے، تو وہ بھی اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو تجارت ہی بن جاتی ہے، وہ بھی ایک سودا ہی بن جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 8 گھنٹے دیتا ہے کہ میں روزانہ 8 گھنٹے دیا کروں گا اور مہینے کے بعد مجھے اتنی تنخواہ ملے گی، تو وہ اس کے 8 گھنٹے جو یومیہ دے رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو وہ عوض مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کو کام کہہ دیتا ہے کہ مثلا یہ کام میرا کر دیجئے، مثال کے طور پر کپڑے کسی درزی کو دیتا ہے کہ یہ کپڑے کا جوڑا سی دے، تو اب وہ درزی جو ہے وہ اپنا جو وقت اور اپنی صلاحیت صرف کرے گا، اپنا ہنر صرف کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو جو عوض ملے گا، تو وہ بھی ایک طرح کی تجارت ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ بغیر رضامندی کے اگر کیا جائے گا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کیا جائے گا اور کسی کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی دلی خوشی کے بغیر معاملہ کیا جائے گا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ سود اگرچہ دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے، بظاہر مرضی سے دیتا ہے، لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہوتا، وہ خوش دلی کے بغیر دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت دینے والا بھی اگرچہ بظاہر اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے تحفہ ہے جی، آپ کا چائے پانی ہے، لیکن وہ دل سے وہ اس کو ایک اپنی اوپر تاوان سمجھ کر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں دوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی جو ایک واجبی فیس ہے وہ اہلکار لے چکا ہے، اس کی واجبی فیس اس کو مل چکی ہے، اس کے کام کے بدلے میں اسے سرکار سے تنخواہ مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا کہ جب تک کہ اسے ایکسٹرا پیسے نہ دیے جائیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا پیسے دینے والا ہے بظاہر تو خوشی سے دے رہا ہے، لیکن دل کی خوشی سے نہیں دے رہا، یہ جبر کر کے اپنے اوپر جبر کر کے دے رہا ہے، تو یہ مجبوری میں لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے اگر سودا ہو تو پھر وہ دوسرے کا مال تمہارے لیے حلال ہوگا، ادروائز اس کو دوسرے کے مال کو کھانا آپس میں ناحق طریقے سے کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہاری تجارت ہو، سودا ہو آپس کی رضامندی سے، پھر تمہارا یہ سودا درست ہے اور دوسرے کی چیز کا استعمال کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اب یہاں پر بھی انفسکم کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور اگر یہ والا معنی مراد لیا جائے تو کئی علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا، ولا تقتلوا انفسکم۔ لیکن عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو ناحق طریقے سے قتل نہ کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے تمہاری جان کا نقصان ہوتا ہے یا جن چیزوں سے تمہارے مال کا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تو آیت کریمہ ہوگی۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو کھانا کھائے اس سے زیادہ بہتر کہ جو آدمی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے محنت کر کے کھایا ہے۔ یعنی سب سے بہترین کھانا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اس کام کے بدلے میں اسے کچھ رقم ملتی ہے اور اس رقم سے وہ کوئی کھانا خرید کر کھاتا ہے، تو فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے۔ ما اکل احد طعاما قط، کسی آدمی نے کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، خیرن اس سے بہتر، من ان یاکل من عمل یدیہ،
جو اپنے ہاتھوں کے عمل کر کے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، محنت کر کے، اس کے بدلے میں وہ کچھ کھانا کھائے، تو یہ بہترین کھانا ہے۔ اچھا، اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ خود کفیل ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنی کفالت اور اپنا بوجھ خود اٹھائے، وہ دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ تو اس لیے اس کے اندر کسب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس بات کا ایمان اور یقین اپنی جگہ ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، رزاق حقیقی اللہ ہے، اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ روزی کا تنگ اور کشادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اور بندے کی آزمائش اور تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر ایمان اور یقین کے باوجود انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان فارغ نہ بیٹھے، انسان دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ انسان خود کفیل ہو اور اپنا جو ایک معاشی سلسلے کا بوجھ ہے وہ خود اٹھائے اپنے کندھوں کے اوپر۔ اس کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، جو کام جائز ہیں، بہت سارے کام جائز ہیں، ان جائز کاموں میں سے کوئی جائز کام اختیار کرے، محنت کرے، ہنر اختیار کرے، کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے اور اس کے بدلے میں کوئی مناسب اسے جو اجرت یا معاوضہ ملتا ہے اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتا ہے۔ اچھا، ہاتھوں کے عمل سے جو آدمی مشغول ہوتا ہے کسی کسب کے اندر، کسی کام کے اندر، تو اس کے اندر صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کی ضروریات پوری کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی کے لیے جب کوئی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی مشغول ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا۔ فارغ رہنا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ہی مضر ہے، کیونکہ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اگر انسان بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کر کے مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کام کرنے سے اس کا جی گھبراتا ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی مشغول رہے گا، فارغ نہیں ہوگا، اس کے اوقات اچھے کام کے اندر ایک لگیں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ جو آدمی کسی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اسے چونکہ لوگوں کے ساتھ، طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسے مزاج کا ہوتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر برداشت اور تحمل پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سلیقہ آتا ہے، دوسروں کی باتیں سننے کا آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ایک واجب کو ادا کرتا ہے، اور وہ واجب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے اور اپنے اہل خانہ جو اہل و عیال ہیں جن کی ضروریات اس کے اوپر ہیں ان کو پورا کرے۔ تو یہ واجب ہے۔ نان نفقہ جو اہل و عیال کا نان نفقہ ہے وہ انسان پر واجب ہے، تو یہ واجب کی ادائیگی کا ایک طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اگر اس کو حسن نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اختیار کرے گا تو یہ ایک عبادت بن جائے گی۔ اب وہ 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو میرا اور میرے اہل خانہ کا حق واجب کیا ہے وہ حق ادا ہو سکے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ ایک نیکی بن جائے گی، ایک ثواب بن جائے گا، ایک عبادت بن جائے گی۔ تو یہ بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی درزی ہے، کپڑے سیتا ہے، تو اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سینا نہیں جانتے، آخر انہیں ضرورت تو ہے لباس کی، تو لباس کی ضرورت کے لیے وہ اس کی طرف رجوع کریں گے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔ لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، چاہے 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ لگ جائے، لیکن میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ خوشی خوشی سے اس بات کے لیے آمادہ ہوگا۔ کوئی آدمی کپڑے کی دکان کھولتا ہے تو لوگوں کو لباس کی ضرورت تو ہے، اب اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ ضرورت پوری ہوگی۔ کوئی جوتوں کی دکان کھولتا ہے، کوئی کریانے کی دکان کھولتا ہے، کوئی سبزی کی دکان کھولتا ہے، اب ان کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک یہ ہے کہ آدمی
ایسا بن جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ اس کے اندر فوائد ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حضرت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے. یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صرف حضرت داؤد علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک بکریاں چرائیں، اور اس کے بدلے میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. بکریاں کیوں چروائی گئی؟ اس لیے کہ بکری جو ہے نا ایک نازک جانور ہے اور اس کے اندر بھاگ دوڑ اور شرارت کا مادہ زیادہ ہے. تو جب بکریاں چراتا ہے تو انسان کی تربیت ہوتی ہے کہ زیادہ مار بھی نہیں سکتا اور پھر ان کو قابو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں. یہ حدیث شریف کے اندر ہے. اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کرنے کے لیے شام تشریف لے گئے تھے. تجارت بھی آپ نے کی ہے. آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر اس کی تعلیم بھی ملتی ہے کہ آپ نے دوسرے کا کام عوض معاوضے کے بدلے میں کیا اور آپ نے تجارت بھی کی. آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر اس کی تعلیم ہے. اچھا، پھر اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. باقی جو انبیاء ہیں ان میں سے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نجار تھے. نجار کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے کو، جس کو کارپینٹر کہا جاتا ہے. تو لکڑی کا کام کرنے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جو ہے وہ خود بنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری رہنمائی اور ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے. اب کشتی ظاہر ہے کہ لکڑی کے ساتھ بنتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بنائی. تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے. اس میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں آر نہیں سمجھنی چاہیے کہ یار میں یہ کام کروں، اچھا میں یہ کام کروں گا، یہ نہ سمجھنی چاہیے. اسے آر نہیں سمجھنی چاہیے. کوئی بھی جائز کام اسے مل جائے. آج کل بے روزگاری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی شان کے مطابق کام تلاش کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، مجھے تو یہ چیز نہیں، یہ تو مجھے سوٹ نہیں کرتی، میں تو فلاں کام کروں گا. تو وہ حالانکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے جائز ہوتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کے اندر کام کرنے والوں کو، ان کام کرنے والوں کو بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ جائز حدود کے اندر رہ کر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی آر والی بات نہیں ہے، آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے. حالانکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، کوئی عام نبی نہیں تھے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں میں نکل جاتے تھے اور عام لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے. تو عام لوگوں کو پہچان تو نہیں ہوتی تھی تو وہ کھل کر رائے دیتے تھے. کوئی خلاف بھی رائے دیتا تھا، تنقید بھی کرتے تھے، لیکن اس سے وہ اپنی اصلاح کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر بھیس بدل کر نکل جاتے تھے. اچھا بھی داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہ چونکہ ان کی عادت شریفہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیا. وہ تو انسان ہی سمجھے کہ انسان ہی ہے. ان سے بھی پوچھا کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ویسے تو بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ اگر اپنے کوئی کام اختیار کر لیں بیت المال سے لینے کے بجائے اپنا کوئی کام محنت کر کے کوئی کھائیں اور کمائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو داؤد علیہ السلام کے دل کو یہ بات لگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی صنعت سکھا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر زرہ سازی کی تعلیم دی. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے. لوہے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا معجزے کے طور پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر بیچتے تھے اور پھر اس سے کھاتے تھے.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کا کام کرنا، لکڑی کا کام کرنا، جوتوں کا کام کرنا، کپڑے کا کام کرنا، کوئی بھی کام کرنا جو کہ شرعی اعتبار سے جائز ہو، اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر توکل اور یقین والا کون ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اچھا جی اللہ ہی روزی رساں ہے. تو اللہ تو پھر اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، پھر باقی کام بھی اللہ ہی کرتا ہے. پھر آدمی کرے گا، پھر آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے. بخشش بھی اللہ ہی نے کرنی ہے، جنت میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے، تو پھر عمل کیوں کرے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین اور ایمان اور توکل اور عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور کام اور محنت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر متوکل اور متقی اور یقین رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبروں نے بھی دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کیا ہے، اور اسباب اختیار کر کے اسباب کے ذریعے سے یہ چیز حاصل کی ہے، اسباب سے ہٹ کر لینے کی کوشش نہیں کی. تو اس لیے یہ اس کے اندر توازن ہونا چاہیے کہ ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیم کے مطابق انسان کو اپنے ہاتھوں سے بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.